اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ ولہ الشکر ولہ الحمد۔ اس معبود حقیقی کا بہت بہت شکریہ کہ اس نے ہم سب کو ماہ مبارک رمضان میں اپنی ضیافت کا اس منزل کے اوپر موقع مرحمت فرمایا اور ہم سب کو اپنی میزبانی کے اندر اپنے دسترخوان رحمت سے ہم سب کو مہمان قرار دیا۔ یقین اس کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ اس کی رحمتیں، اس کی عنایتیں، اس کا لطف و کرم بے پایاں، اور ہم اس کی رحمتوں کا اور اس کی عنایات کا ہرگز بھی بدلہ نہیں۔ ایک لمحے کے لیے بھی ہماری اوقات اتنی نہیں ہے کہ ہم کچھ ہو سکیں اور اس کی بارگاہ قدسی کے اندر کچھ کہہ سکیں۔ آئیے دعا کیوں، کب اور کیسے کے عنوان پر سلسلہ گفتگو کا آغاز ماہ مبارک رمضان کی شروعات میں کیا گیا تھا۔ آج وہ اپنے دوسرے مرحلے اس منزل کے اوپر آپ حضرات کی خدمت اقدس کے اندر اس منزل کو اس طرح پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ آج سے ہم یہ سمجھیں کہ دعا کب ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے عنوان 3 حصوں پر منقسم تھا، 3 حصوں پہ تقسیم تھا۔ پہلا حصہ دعا کیوں، دوسرا حصہ دعا کب، اور تیسرا حصہ دعا کیسے۔ تو آج دعا کب کا سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ ان چیزوں کے اندر ہمیں ان مواقع کے اندر معصومین علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ آپ اپنی دعاؤں کو کیجیے۔ مقصد دعا کا فقط دعا ہی نہیں ہے، دعا کا مقصد یہ بھی ہے کہ جہاں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اس کی آواز پہ لبیک کہیں، اس کے بتائے ہوئے احکامات کے اوپر عمل کریں، اس کے ہوئے حکم کے اوپر سر نیاز خم کریں، وہاں دوسرا مرحلہ کہیں نہ کہیں ہماری اپنی فطرت کی بنیاد پہ یہ آتا ہے کہ جو ہم دعا کریں وہ اللہ قبول بھی کرے۔ تو قبولیت کی کچھ شرائط ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ دعا آپ اپنی مرضی سے جب چاہیں جس انداز سے چاہیں کریں، نہیں، جس اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ نے حکم دعا دیا ہے اسی اللہ ہمارے درمیان میں ایسے بھیجے ہیں جنہوں نے آ کے سلیقہ دعا بھی دیا ہے۔ فرمائیے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، فقط حکم دعا نہیں دیا اللہ نے۔ اگر دعا کا حکم ہی اللہ دیتا تو یقیناً اس منزل کے اوپر ہم مستغنی ہو جاتے۔ اللہ نے فقط حکم دعا نہیں دیا بلکہ سلیقہ دعا کے لیے کچھ افراد کو بھی بھیجا، جن افراد کو ہم ائمہ معصومین کہتے ہیں۔ حضور سرور کائنات سے لے کر حجت اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ذات والا صفات تک، یہ تمام افراد وہ ہیں جنہوں نے ہم سب کو سلیقہ دعا عنایت فرمایا ہے۔ دعا کیسے ہونی چاہیے، دعا چاہیے۔ آئیے میں آپ کی خدمت اقدس میں آج پہلی منزل کے اوپر ایک ایسے مرحلے کا ذکر کروں جو بہرحال فی الوقت موجود نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز تقریباً 11 مہینے کے بعد آپ کو دوبارہ میسر ہوگی۔ تقریباً 1 مہینہ قبل ہم اس موقع کو گزار چکے ہیں۔ یہ خاص موقع کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ دعا کب، بہت توجہ کیجیے گا، دعا کب؟ لیلۃ النصف من الشعبان، ماہ مبارک شعبان کا جب نصف ہو جائے، یعنی شب براءت، نیمہ شعبان کو حکم دیا اپنی دعاؤں کو کریں۔ یہ پہلا مرحلہ میں پیش کر رہا ہوں، اس لیے میں پہلے مرحلے پر رکھ رہا ہوں چونکہ یہ دن گزر چکا ہے، لیکن الحمدللہ دعا کا اور اس درس کا عنوان یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اس چیز سے متعلق گفتگو کریں جو آنے والی ہے، اس میں مبتلا ہیں، بلکہ ہم ان چیزوں کو بھی ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ جو پورے سال میں کبھی نہ کبھی ہمارے سامنے رہیں گی۔ اور ہم آج پہلے دن اس منزل کے اوپر آپ خدمت اقدس میں لیلۃ النصف من کر کے نیمہ شعبان کا ذکر کر کے گفتگو کو آگے اس لیے بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ جہاں آپ نوٹ کر رہے ہیں اپنی ڈائری کے اندر، وہاں نوٹ کر لیں کہ دعا کب ہونی چاہیے۔ پہلی منزل نیمہ شعبان میں دعا ہونی چاہیے۔ آئیے اس منزل کے اوپر میں آپ حضرات کی خدمت اقدس کے اندر
امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث پیش کروں جہاں فرماتے ہیں سئل الباقر علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام سوال کیا گیا، فرماتے چھٹے امام فرما رہے ہیں اپنے بابا سے سوال کیا گیا ان فضل لیلۃ النصف من شعبان، یہ پوچھنے کے لیے کہ بتائیے نیمہ شعبان کی فضیلت کیا ہے، نیمہ شعبان کیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ فقال ہی افضل لیلۃ بعد لیلۃ القدر، فرماتے نے فرمایا یہ رات وہ ہے جو شب قدر کے بعد سب سے افضل رات ہے۔ پورے سال میں اگر آپ سب سے افضل رات کو دیکھیں گے تو شب قدر اگر کوئی افضل رات ہے تو اس کا نام نیمہ شعبان ہے۔ 14 تاریخ گزرنے کے بعد شب 15 تاریخ، غور کیجئے گا، یہ افضل ترین تاریخ ہے شب قدر کے بعد۔ فیہا یمنح اللہ تعالی العباد فضلہ، اللہ اپنے بندوں کو اپنے فضل سے اس کے اندر بہت آتا ہے۔ یہ شب جب آتی ہے تو اللہ کا فضل اپنے بندوں پر عام ہو جاتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو اپنے فضل و کرم کرتا ہے۔ وَيَغْفِرُ لَهُمْ بِمَنِّهِ، اور اپنے احسان سے تمام اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ بہت غور سے کیجئے گا، قُرْبَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِيهَا، لہذا جب تم نیمہ شعبان میں آؤ تو خبردار یاد رکھو اللہ کی قربت کو اس شب میں تلاش کرو، کوشش کرو کہ اس شب نیمہ شعبان میں جتنا ہو سکے اللہ کی قربت کو تلاش کرو۔ اس کے بعد فَإِنَّا لَيْلَةٌ قَالَ اللَّهُ عَلَى نَفْسِهِ أَلَّا يُرَدَّ، میں اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں اس منزل کے اوپر، فرماتے ہیں معصوم پانچ امام اس لیے کہ یہ وہ رات ہے جس رات کو اللہ نے اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے کہ اگر کوئی بندوں میں سے اس رات میں اللہ سے سوال کرے گا تو اللہ اس سوال کو رد نہیں کرے گا، اللہ اس سوال کو رد نہیں کرے گا، اللہ اس سوال کو رد نہیں کرے گا جو اس شب میں اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش المعصیہ، مگر سوال بس معصیت سے متعلق نہیں ہونے چاہیے، کسی گناہ سے متعلق نہیں ہونے چاہیے۔ کوئی بھی انسان اگر گناہ سے متعلق سوال کرتا ہے تو اس کا سوال رد کر دیا جائے گا، لیکن اگر گناہ سے متعلق سوال نہیں ہے تو اللہ کسی کے سوال کو رد کب؟ نیمہ شعبان۔ غور کیجئے گا، وَإِنَّهَا اللَّيْلَةُ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، فرماتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام یہ رات وہ رات ہے جس رات اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اہل بیت کے لیے قرار دیا ہے، یہ ہم اہل بیت کی رات ہے۔ اللہ اکبر، یہ نیمہ شعبان ہم اہل بیت کی رات ہے، یہ نیمہ شعبان وَبِإِزَاءِ مَا جَعَلَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ لِنَبِيِّنَا، چونکہ اللہ نے شب قدر کو ہمارے جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کے لیے رکھا ہے۔ شب قدر کا تعلق حضور سرور کائنات سے ہے اور نیمہ شعبان کا تعلق ہم میں۔ غور فرمایا، فرماتے ہیں اب غور کیجئے گا، فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، جب اس نیمہ شعبان میں آؤ تو کوشش کرو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو ثناء علی اللہ تعالی، اللہ کی حمد و ثنا کرو۔ فَإِنَّهُ مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ تَعَالَى فِيهَا 100 مرہ، جو بھی اس کے اندر اللہ کی تسبیح 100 مرتبہ کرے، سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھے، وہ حمدہ 100 مرہ 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھے، وکبرہ 100 مرہ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہے، غفر اللہ تعالی لہ ما سلف من معاصی، تو جو گناہ وہ کر چکا ہے پاسٹ میں، ماضی کے اندر، اللہ ان تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے دنیا والآخرہ، اور اللہ اس کی تمام حاجتوں کو بر لاتا ہے، یعنی حاجت دنیا بھی پوری ہو جاتی ہیں، حاجت اخرى بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ ما التمسہ منہ، کون سی حاجتیں؟ جو اللہ کی بارگاہ میں التماس کی گئی ہوں، جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کی گئی ہوں۔ اور یہاں سمجھیے گا، یہاں نیمہ شعبان کی فضیلت سامنے آئے گی، نیمہ شعبان کی فضیلت اور اس کی اہمیت سمجھ میں آئے گی۔ دعا کب؟ نیمہ شعبان، نیمہ شعبان، نیمہ شعبان۔ کیا حیثیت ہے اس کی؟ کہ جو آپ سوال کرتے ہیں وہ سوال اللہ سبحانہ
و تعالیٰ چاہے دنیا سے متعلق ہو چاہے آخرت سے متعلق ہو ان تمام کو برلاتا ہے۔ وَمَا عَلِمَ حَاجَتَهُ إِلَيْهِ إِن لَمْ يَلْتَمِسْهُ مِنْهُ، اور جو دعائیں اللہ کے علم میں تو ہیں مگر بندہ کسی علم نہ رکھنے کی بنیاد پہ اس کی بارگاہ میں نہیں کر پاتا، اللہ ان حاجتوں کو بھی برلاتا ہے۔ غور فرمائیے گا، فرض کیجئے نیمہ شعبان میں مجھے تو نہیں معلوم کہ 2 مہینے بعد مجھے کیا ضرورت پڑے گی، 3 مہینے کے بعد مجھے کیا ضرورت پڑے گی، مثلا نیمہ شعبان گزرا 1 مہینے پہلے، اب ماہ مبارک رمضان مجھے کیا ضرورت پڑ رہی مجھے تو نہیں معلوم۔ ظاہر ہے جب مجھے نہیں پتا ہے تو میں سوال بھی نہیں کروں گا، لیکن واقعتاً اس منزل کے اوپر وحدہ لا شریک آنے کے بعد سوال کرے تو اللہ جو سوال کرتا ہے اس کو تو پورا کرتا ہی کرتا ہے، اور جو سوال نہیں کرتا لیکن اللہ تو جانتا ہے کہ میرے بندے کو، میرے بارگاہ میں سجدہ کرنے والوں کو، میری بارگاہ میں سر نیاز خم کرنے والوں کو، میرے نبی کی سیرت اور سنت پہ میرے خاص بندے اہل بیت کے فضائل و مصائب کو سن کر ان پہ رنجیدہ اور خوش ہونے والے افراد کو جو اس منزل کے اوپر اس کیفیتوں کو رکھتے ہوئے اس عالم کے اندر میرے سامنے دست دعا نہیں پھیلا پا رہے ہیں، تو میں ان کی ان دعاؤں کو بھی قبول کروں جو وہ اس منزل کے اوپر ضرورت مند ہو سکتے ہیں۔ من ہو تعالی، یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، وہ تفضل علی عبادہ، اور اللہ کا وہ تفضل ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے پر کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ غور فرمایا آپ نے، یہی وجہ بھی ہے کہ اس منزل کے اوپر پھر میں آپ کی خدمت اقدس کے اندر آپ حضرت زید بن علی، جانتے ہیں کون ہے یہ وہی ہیں جو امام زین العابدین کے بیٹے، جن کی نسل سے آج تمام زیدی صاحبان ہیں۔ جو بھی اپنے آپ کو زیدی لکھتا ہے اس منزل کے اوپر آج پورے ہندوستان اور پاکستان بر صغیر میں جو زیدی، ورنہ زیدی فرقہ بھی ایک پورا سلسلہ، لیکن جو زیدی ہیں اس وغیرہ جتنے پورے ہندوستان میں، پاکستان میں اور تمام دنیا کے جگہ جگہ اطراف میں زیدی النسل موجود ہیں، وہ زید ابن علی کی اولاد سے ہیں۔ وہ زید ابن علی کان علی ابن الحسین، اپنے والد ماجد حضرت علی ابن حسین علیہ السلام، یعنی چوتھے امام کے ذریعے سے روایت کر رہے ہیں کہ ان کی ایک عادت تھی، کیا تھی؟ یجمعونا جمیعا لیلۃ النصف من شعبان، فرماتے ہیں میرے والد بزرگوار کی یہ عادت تھی کہ جب بھی نیمہ شعبان آتی تھی ہم سب نیمہ شعبان میں ہم سب کو جمع کرتے تھے۔ بہت توجہ کیجئے گا، ثم یجزئ اللیل اجزاء ثلاثہ، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں زید ابن علی کہ میرے والد بزرگوار رات کو 3 حصوں، پوری رات کو 3 حصوں میں، بہت توجہ کیجئے گا، فیصلی بنا جزءا، پہلے جز کے اندر ہمارے ساتھ میں وہ نمازیں پڑھتے تھے، پہلے جز میں، پہلے حصے کے اندر وہ نمازیں پڑھتے تھے، ثم یدعو، اور دوسرے حصے کے اندر وہ امن علی دعائے، اور ہم سب کو دعاؤں کے اوپر بہت تاکید کرتے تھے کہ تم بھی دعائیں مانگو۔ یہ زید بن علی بتا رہے ہیں کہ میرے والد کے اندر جمع کرتے تھے، 3 حصے کرتے تھے، پہلی شب کے اندر پہلے حصے کے اندر نمازیں پڑھتے تھے، دوسرے حصے کے اندر اللہ کی بارگاہ میں دست سوال پھیلاتے تھے، ہم سب کو تم بھی دعائیں مانگو، ثم یستغفر اللہ ونسألہ، اور پھر کہ تیسرے حصے کے اندر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے تھے، اور ہم سے بھی کہتے کہ ہم بھی استغفار کریں، وَنَسْأَلَهُ الْجَنَّةِ، اور کہتے کہ ہم سب جنت کا سوال کریں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلائیں، حَتَّى يَنْفَجَرَ الصُّبْحُ، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جایا کرتی تھی۔ غور فرما رہے ہیں، یہاں میں گفتگو ختم کرتے ہوئے میں اس منزل کے اوپر یاد کرنا چاہتا ہوں، ذرا ملاحظہ فرمائیں، ابن علی نے بتایا کہ 3 حصے کرتے ہیں رات کے، پہلے حصے میں نمازیں، اگرچہ نماز بھی ایک دعا ہی ہے لیکن جو 2 حصے ہیں وہ تو دعا ہی ہیں۔ پہلے حصے کے اندر دعا جس میں کچھ اور ذکر نہیں ہے، لیکن استغفار خود ایک دعا ہے،
اور پھر بعد میں کہا وَنَسْأَلُهُ الْجَنَّةَ، اور جنت کا سوال کر کے جنت مانگو، اللہ کی بارگاہ میں سوال کرو. تو استغفار بھی دعا ہے، اور دعا بھی دعا ہے، اور خود دعا ہے. یعنی پوری شب زید بن علی کے بقول امام چہارم امام زین العابدین علیہ السلام پوری نیمہ شعبان میں پوری رات اپنے آپ کو بارگاہ خداوندی میں سوالی بنا کے پروردگار تیری بارگاہ میں سوال کر رہے ہیں، پروردگار تیری بارگاہ میں مانگ رہے ہیں. تو دعا کب؟ جن تاریخوں صلاۃ والسلام نے بیان کیا ہے ان میں پہلی تاریخ شعبان ہے. نوٹ کریں تاکہ آپ آنے والے وقت میں جب نیمہ شعبان کو پائیں تو اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں تاکہ اللہ آپ کی کوئی دعا کو رد نہ کرے. آخر میں پھر التجا کروں گا انشاءاللہ وقت کی پابندی کے ساتھ روزانہ شب میں دعا کے اوپر، اور دوپہر میں 11 بجے، صبح میں 11 بجے معاف کیجیے گا، اہمیت قرآن اور ماہ مبارک رمضان کے موضوع کے اوپر مسلسل درس ہو رہے ہیں. آپ تشریف لے کے آئیں، اپنے تمام دوستوں کو، احباب کو، اپنے گھر والوں کو متوجہ کیجئے، وقت ان دروس کو سنیں. اور خصوصی التماس یہ ہے کہ ہمارے اس فالو کریں اور تمام دوستوں کو کہیں کہ وہ بھی فالو کریں، اس لیے کہ دیکھا جا رہا ہے کہ مختلف لوگ مسلسل الحمدللہ ویڈیو کو دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، استفادہ بھی کر رہے ہیں، لیکن لائک نہیں کر رہے ہیں، تاکہ ہمارا بھی حوصلہ اس منزل بڑھتا رہے اور آپ کی خدمت اقدس میں مسلسل ان تمام فرامین کو جو معصومین علیہ السلام نے اس منزل کے اوپر ہمیں ودیت فرمائے ہیں وہ آپ تک پہنچا. ان الحمدللہ رب العالمین.